بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم. معزز سامعین اور ناظرین کرام،
ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا صرف اس ذات کے لیے جو اپنی ذات اور صفات میں تنہا اور بے مثال ہے، جس کی الوہیت اور ربوبیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں، جس نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، جس نے ہمیں کان، آنکھیں، دل و دماغ جیسی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، جس نے ہمیں چلنے کے لیے 2 پاؤں، کام کاج کرنے کے لیے 2 ہاتھ دیے۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے امن و عالم اور اسلام۔ یہ ایک اہم موضوع ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 32 کی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی شخص کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کر ڈالے تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ یہ آیت کا معنی اور مفہوم ہے۔ معزز سامعین، امن و امان بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر معاشرہ پرامن ہو تو اس میں بسنے والے لوگ اطمینان بخش زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر معاشرے میں امن و امان نہ ہو، نہ جانیں محفوظ ہوں، نہ مال و دولت کو تحفظ حاصل ہو، جہاں عزتوں کو پامال کیا جاتا ہو، جہاں دن دہاڑے یا رات کے اندھیرے میں اسلحہ کی نوک پر گھروں، گزرگاہوں اور بازاروں میں ڈاکے زنی کے واقعات عام ہوں، جہاں ہر شخص اپنے اور اپنے اہل و عیال کی سلامتی کے بارے میں فکر مند رہتا ہو، تو وہاں جینا حرام ہو جاتا ہے۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے رات کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ بدامنی اس قدر خوفناک چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہتا، نہ جان محفوظ، نہ مال و دولت محفوظ، اور نہ عزت و ناموس محفوظ۔ جب سال ہا سال کی محنت رائیگاں چلی جائے، جب خون پسینے کی کمائی چند منٹوں میں لٹ جائے، جب عزت جس کے تحفظ کے لیے انسان اپنی جان تک کو قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، وہ نعوذ باللہ تار تار ہو جائے، تو اس لوٹ مار کا نشانہ بننے والے افراد یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ زمین کا سینہ پھٹ جائے اور وہ اس میں زندہ دفن ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسانیت کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ دلیل سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی شخص کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے ظلم و زیادتی پھیلانے کی غرض سے قتل کر ڈالا، تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے کسی ایک شخص کی جان بچا لی تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اس قتل ناحق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح کرنے کے لیے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل فرمایا۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں تھا
بلکہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے۔ معزز سامعین، جو شخص کسی مومن مسلمان کو قتل کر ڈالے تو اس کے لیے 5 سخت وعید سنائی گئی ہے۔ دلیل سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 93 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جس نے کسی مومن مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، موت کے گھات اتار دے، قصداً ارادتاً جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، اللہ کا فرمان فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، ولعنہ، اس کی لعنت ہوتی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے شخص کو 5 سخت وعیدیں سنائی گئی ہے۔ پہلی وعید، اس کی سزا جہنم ہے۔ دوسری وعید یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا۔ تیسری وعید یہ ہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کا غصہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی وعید یہ ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھی ہوتی ہے۔ اور پانچویں وعید یہ ہے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی مومن مسلمان کو قتل کرتا ہے، اس کے لیے 5 سخت وعیدیں ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان جائے گی، اور آنکھ کے بدلے آنکھ جائے گی، اور کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا برابر بدلہ ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص معاف کر دے اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں۔ کون؟ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 179 میں اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اور سورہ مائدہ ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے، اس لیے ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ اور اللہ رب العالمین غالب حکمت والا ہے۔ دوستو، کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے کسی بھائی یا بہن کو ہلکی اذیت پہنچائے، چاہے جائے کہ اسے قتل کرے یا اس پر ظلم و زیادتی کرے۔ اگر معاشرے کا ہر فرد یہ فیصلہ کر لے
کہ اس نے ایذا رسانی سے بچنا ہے، کسی شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی ہے، تو اس سے معاشرہ یقیناً امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع الترمذی حدیث نمبر 2263 کی حدیث، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ وشرکم من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے، بھلائی کی امید رکھی جائے، اور اس کے شر سے لوگوں کو امن ہو، اس کے برائی سے لوگوں کو امن ہو، لوگ محفوظ ہوں، اس کے برائی سے شر سے لوگ محفوظ ہوں، یہ سب سے بہترین شخص ہے۔ اور تم میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جس سے نہ تو خیر کی امید رکھی جائے اور نہ ہی اس کے شر سے لوگوں کو امن ہو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بدترین شخص ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضمنوا لی ستن، اضمنوا لی ستن من انفسکم اضمن لکم الجنہ، اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم مجھے اپنی طرف سے 6 باتوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے، غور کیجئے، اس کے مفہوم، معنی، مطالب پہ غور کیجئے۔ وہ کون سی 6 باتیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو آپس میں، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، باپ کے ساتھ، معاشرے کے لوگوں کے ساتھ، اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو، یعنی جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے پرہیز کرو، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب وعدہ کرو، جب کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو، یعنی وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ خلافی سے بچو۔ اور دوسری بات ہے وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہیں امانت سونپی جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس کوئی امانت دے، یا کوئی بھی غیر مسلم بھائی بھی اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی امانت دے، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، تو اسے ادا کرے، یعنی امانت میں خیانت نہ کرے۔ اور چوتھی بات ہے وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی بدکاری سے بچو، بدکاری کا ارتکاب نہ کرو۔ اور جو 5ویں جو بات ہے وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، یعنی نگاہیں نیچی رکھو، یعنی غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھو، کیونکہ شیطان تو ہمیشہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اور 6ٹھی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ظلم و زیادتی کے پہاڑ نہ توڑو ان پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان 6 باتوں کی ضمانت دے دی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ چند آیتیں اور حدیث نبوی آپ کو سنائی گئی ہے، ان میں قیام امن کی بنیادی تعلیم دی گئی ہے، لیکن آج آپ اخبار اٹھائیے تو بم دھماکے، چوری ڈکیتی، لوٹ پاٹ، قتل، ظلم، عصمت دری، گھوٹالہ، رشوت، فریب، جوا، سٹا، اغوا، فرقہ وارانہ فسادات، غریبوں کے حقوق کی پامالی، پولیس کی جانبداری کی خبروں سے اخبارات کے صفحات بھرے رہیں گے۔ آج صرف ایک دن کے بم دھماکوں میں سینکڑوں لوگ لقمہ اجل ہو جاتے ہیں۔ رشوت کا اتنا برا حال ہے کہ کسی سرکاری آفس میں بغیر رشوت آپ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے سرکاری آفسوں میں جا کر کے کیسے لوگ جلاد بیٹھے ہوئے ہیں، رشوت خور بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام بغیر رشوت آپ کا نہیں ہو سکتا۔ گھوٹالہ کا حال نہ پوچھئے،
कोई MLA MP होगा या फिर वजीर या साबिक वजीर होगा, राज फाश हो गया तो 2-4 रोज शोरो हंगामा होगा, नतीजा सिफर होगा। ये सारी की सारी बातें कानून की निगाह में जुर्म है, उनके इर्तिकाब पर सजाएं मुकर्रर है, लेकिन कानून का हाथ मुजरिमों तक नहीं पहुंच पाता। मुजरिम आजाद है, जुल्म बढ़ता जा रहा है। अगर कोई जुल्म को मिटाना चाहे तो वह खुद जुल्म का शिकार हो जाएगा। मेरे भाइयों, दहशत कैसे मिटती है इसे सुनिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का दौरे हुकूमत थे। यमन का वाकया है, एक बच्चे को 4 लोगों ने साजिश करके मार डाला, बूटी बूटी बनाकर एक थैले में भरकर गांव से बाहर एक वीरान कुएं में डाल दिया। लेकिन दुनिया में कोई बात छुपती कहां है, राज फाश हो गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद, तहकीकात के बाद कातिलों ने एतराफ जुर्म कर लिया। हजरत याला बिन उमैया उन दिनों यमन के हाकिम थे। उन्होंने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को इस वाकया की खबर दी तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि चारों को क़िसास में मार दिया जाए। लेकिन हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के इस फैसले पर कुछ लोगों का एतराज हुआ और कहा कि एक बच्चे की इतनी अहमियत कि उसके क़िसास में 4 बड़ों को मार दिया जाए, ये फैसला अकल और इंसाफ के खिलाफ है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को पता चला तो आपने फरमाया, लविश्तरक फीहा अहलु सनआ लक़तलतुहुम। इस बच्चे की कत्ल में 4 क्या, अगर सनआ शहर के तमाम लोग शरीक होते तो मैं सबको कत्ल कर देता। अल्लाह अकबर। सुना आपने इस्लाम किस तरह फसाद को मिटाता है, बिगाड़ को मिटाता है, दहशतगर्दी को मिटाता है, जुल्म ज़ाती को किस तरह इस्लाम मिटाता है। यही नहीं बल्कि मिस्र के फातिह और गवर्नर हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु के लड़के के खिलाफ एक ईसाई ने हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के पास आकर उनसे फरियाद रसी की और कहा कि या अमीरुल मोमिनीन कद ज़लम अलैया इब्नुल अमीर, ऐ अमीरुल मोमिनीन मेरे ऊपर गवर्नर के बेटे ने जुल्म किया है और मैंने ये सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन बड़े इंसाफ परवर होते हैं, इसलिए मैं आपकी खिदमत में दाद रसी के लिए हाजिर हुआ हूँ। वाक़या इस तरह है कि काहिरा में घोड़ा दौड़ाने का मुकाबला हुआ। मेरा घोड़ा गवर्नर के बेटे के घोड़े से आगे निकल गया क्योंकि मेरा घोड़ा तेज रफ्तार था, जो उनके घोड़े से मेरा घोड़ा आगे निकल गया। ये बात उनके लिए बहुत तकलीफ दे साबित हुई। उसे उन्होंने अपने लिए बाइस तौहीन समझा और उसकी पादाश में उन्होंने मेरी पीठ पर कोड़े बरसाए। ऐ अमीरुल मोमिनीन देखिए मेरी पीठ पर ये कोड़े के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जलाली सहाबी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि यहीं पे ठहरो, जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने मिस्र के फातिह और गवर्नर हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु के पास पैगाम भेजकर उन्हें बेटे के साथ फौरन मदीना आने का हुक्म दिया। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु ने ये पैगाम सुनते ही, ये खत पाते ही एक तेज रफ्तार घोड़े मंगवाए और बेटे के साथ फौरन मदीना पहुंच गए। अब दरबार फारूकी में मजलूम ईसाई गवर्नर और गवर्नर के बेटे खड़े हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने उस मजलूम ईसाई से कहा कि अपनी शिकायत बयान करो।
उस मजलूम ईसाई ने पूरा वाकया सुनाया कि इसने मेरी पीठ पर, मेरी पुश्त पर सिर्फ इसलिए कोड़े बरसाए कि मेरा घोड़ा तेज रफ्तार था, जो इसके घोड़े से मेरा घोड़ा आगे निकल गया। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बेटी की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो बेटे ने एतराफ में अपना सर झुका लिया, गोया कि उसने तस्लीम कर लिया कि मुझसे गलती सरजद हुई है, इसलिए उसने अपना सर झुका लिया। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपना कोड़ा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के सामने पेश करते हुए कहा कि अमीरुल मोमिनीन, इस दुर्रा से मेरे बेटे को सजा दीजिए। गौर कीजिए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु का जवाब क्या था, सुनिए। फरमाया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कि इस दुर्रे का काम यह था कि वहीं मिस्र में उसे सजा देता, लेकिन अब कोड़ा मेरा होगा और हाथ इस मजलूम ईसाई का और पीठ आपके मुजरिम बेटे की होगी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपना कोड़ा उसको देते हुए फरमाया, इज़रिबहु कमा ज़रबका वख़्दुलहु कमा ख़दलक, इसको मारो जैसे उसने तुझे मारा था और इसको जलील करो जैसे उसने तुझे जलील किया था। माहौल पर सन्नाटा छाया हुआ था, लोग हैरान और परेशान थे कि किब्ती ईसाई गवर्नर की मौजूदगी में उसके बेटे को कोड़े लगाएगा। लोग इस परेशान थे ये देख करके कि एक मामूली सा इंसान, एक किब्ती ईसाई गवर्नर की मौजूदगी में उसके बेटे को कोड़े लगाएगा। परेशान थे लोग। उस मजलूम ईसाई ने उसके पुश्त पर जितने कोड़े खाए थे उतने ही कोड़े पूरी ताकत के साथ मारा और कोड़ा रखते हुए चीख पड़ा, अल्लाहु अकबर। कोड़ा रखते हुए मजलूम ईसाई चीख पड़ा कि सच कहा जिसने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन बड़े इंसाफ परवर होते हैं, और अगले ही लम्हे वह कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाहु अकबर। इस वाक़या से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसके गुलाम इतने इंसाफ परवर हो, उनका आका कितना इंसाफ परवर होगा। गौर कीजिए इस्लाम किस तरीके से फसाद को मिटाता है, जुल्म ज़ाती को मिटाता है। इस्लाम की यह तालीम है कि अगर हाकिम वक्त का बेटा भी किसी जुर्म का मुर्तकिब हो जाए तो वो भी सजा से नहीं बच सकता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे उबैदुल्लाह को शराब के जुर्म में कोड़े लगाए। कौन? वही मशहूर सहाबी रसूल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु। उन्होंने अपने बेटे को शराब के जुर्म में कोड़े लगाए। गौर कीजिए, इस्लाम की तालीम है। यही नहीं बल्कि हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के गुलाम कंबर ने एक शख्स को 3 कोड़ा ज्यादा मार दिया। किसने? हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के जो गुलाम कंबर थे, उन्होंने 3 कोड़ा ज्यादा मार दिया। गिनती में फर्क पड़ गया। मजलूद ने शिकायत की, हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से शिकायत की, तो हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये कोड़ा लो और तुम भी मेरे दरबान को 3 कोड़ा लगा करके बदला ले लो। अल्लाहु अकबर। ये इस्लाम की तालीम है, इंसाफ है। इस तरीके से अमन व शांति होती है। यही नहीं बल्कि काजी शुरैह के दरबार ने भीड़ हटाने के लिए, जो भीड़ जो लगी थी उसको हटाने के लिए काजी शुरैह के दरबार ने एक कोड़ा लगा दिया। तो जिसको कोड़ा लगाया गया था उसने काजी शुरैह से शिकायत की, तो काजी शुरैह ने कहा तुम भी मेरे दरबान को एक कोड़ा लगा करके अपना बदला ले लो। ये इस्लाम की तालीम है मेरे भाई, ये अमन है। इस तरीके से अमन कायम होता है।
میرے بھائیوں، میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک قتل کے تمام مجرموں کا صفایا کر دیا، اگر آج بھی حکومتیں وہی طرز عمل اختیار کرے تو جرائم کا کلی طور سے صفایا ہو جائے۔ مجرمین کی سزاؤں میں سختی نہ کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ مجرمین کا جو طبقہ ہے حکومت کے عملہ سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آج بھی قاتل کو قصاصاً قتل کر دیا جائے تو یقیناً لوگ قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیں گے اور بے گناہ لوگوں کے خون ناجائز طور پر بہنے سے بچ جائیں گے۔ اگر آج بھی چور اور ڈاکوؤں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو یقیناً لوگوں کے مال محفوظ ہو جائیں گے۔ غور کیجئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیسے انصاف کرتے تھے، کیونکہ وہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کو سمجھتے تھے کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ وہ سمجھتے تھے، قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتے تھے۔ میرے بھائی، اگر آج بھی زانی مرد اور زانی عورت کو لوگوں کے سامنے چوراہوں پہ کھڑے کر کے کوڑے مارے جائیں اور شادی شدہ زانی مرد اور زانیہ عورت کو رجم کیا جائے تو اس سے لوگوں کی عزتوں کو یقیناً تحفظ ملے گا۔ اگر آج بھی کسی بھی نشہ آور چیز، شراب نوشی یا کسی بھی نشہ آور چیز کے استعمال پر شرعی سزا نافذ کی جائے تو معاشرہ بہت سارے جرائم سے بچ سکتا ہے۔ یہ چند باتیں تھی اس مضمون کے تعلق سے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو امن و شانتی نصیب فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم لوگوں میں جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم جو لوگ جہاں جو مظلوم ہے اے اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں نے جتنی باتیں سنی ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔